لا يمسه إلا المطهرون. جو دل سے بھی پاک ہو جسم سے بھی پاک ہو وہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. بغیر کلمے کے ہم ہاتھ نہیں لگانے دیتے. بیٹی نے کہا, بچی نے کہا باجی صاحبہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا کفر سے توبہ کر کے محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے پہلے غلام بننا پڑے گا, پھر قرآن سکھاؤں گی. فوراً بچی تیار ہوگی, کہنے لگی باجی صاحبہ جلدی کرو مجھے قرآن کلمہ بھی پڑھاؤ قرآن بھی پڑھاؤ, مگر میرے والدین کافر ہیں ان کو نہیں بتانا. اس بچی کے نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مسلمان ہو گئی. قرآن پڑھنے کے لیے میں توجہ سمجھانا چاہتا ہوں. بستی کے لوگ, کالونی کے لوگ, بچے چھوٹے چھوٹے قاری صاحب کے پاس آتے ہیں. قاری صاحب قرآن پڑھا دے. قاری صاحب ناک بھی صاف کرتا ہے, ان کو کپڑے بھی دیتے ہیں, ان کو گفٹ بھی دیتے ہیں. آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا کے حافظ قرآن بنا کر تمہیں پیش کیا جاتا ہے. بچی نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا. الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن مکمل سیکھ لیا. سارا قرآن سیکھ لیا. بچی رونا شروع کر دیا. باجی صاحب نے پوچھا ہو بیٹی کیوں روتی ہے؟ باجی جی مسلمانوں کا رواج ہے, طریقہ ہے, جب قرآن جی مکمل ہوتا ہے استاد کو گفٹ دیا جاتا ہے. استاد اپنے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں, ہدیہ دیتے ہیں. میرا کوئی مسلمان نہیں ہے گھر والا, سارے غیر مسلم ہیں. میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں, آپ کو ہدیہ دے دوں. توجہ ہے, توجہ بھائی. مسلمان وہ نو مسلم بچی کہنے لگی باجی صاحبہ سارے ہدیہ دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو ہے, بچی رو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. باجی صاحبہ نے سینے سے لگایا, ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا بیٹی مجھے تمہاری گفٹ کی ضرورت نہیں, قیامت والے دن اللہ مجھے خود اس کا انعام دیں گے. باجی صاحبہ نے قرآن پاک ہدیہ میں دے دیا. یہ بھی قرآن پاک پڑھے ہیں, بچوں کو ملیں گے, رومال ملیں گے, انعام ملیں گے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. باجی صاحبہ نے قرآن دے دیا, جا بیٹی لے جا, مگر اس کو کوئی ناپاک ہاتھ نہ لگے. بچی نے کیا کیا, اپنے اوپر چادر اوڑھی, چادر کے نیچے قرآن کو سینے سے لگایا, کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے, کھولتی ہے, پڑھتی ہے, آنکھوں میں آنسو بہاتی ہے. اللہ جس طرح تو نے مجھے ایمان دیا ہے, قرآن دیا ہے, دین دیا, اللہ میرے ایمان کی بھی حفاظت فرما, اپنے قرآن کی بھی حفاظت فرما. بچی جوان ہوئی نا, مختصر عرض کرتا ہوں. بچی بڑی ہوئی تو گھر میں رشتے کی بات چلی نا, تو بچی پریشان ہوگی, میرے تو یہ سارے گھر والے غیر مسلم ہیں, کسی غیر مسلم کے ساتھ رشتہ نہ طے کر دے. نوجوانوں مسلمانوں توجہ کرنا, جو اللہ کو ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو ہو جاتا ہے. اس بچی نے دعا مانگی, اللہ میری ایمان کی حفاظت فرما. گھر میں باتیں چلی, بڑی مختصر عرض کرتا جا رہا ہوں. بچی نے دعا مانگی, اللہ تو میری ایمان کی حفاظت فرما. ادھر سے بخار آ گیا, طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی. بچی نے قرآن پاک کو پکڑا, الماری میں رکھا, مسلح چک کے الماری میں رکھا, لوٹا الماری میں رکھ کر اوپر مٹی گارا لگا دیا تاکہ کسی کا مجھ کو ہاتھ نہ لگے. سارے گھر والے غیر مسلم ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کا کسی کا ہاتھ نہ لگے. بچی کو موت آ گئی, اللہ نے روح پرواہ, اللہ نے روح کا قبض کر لیا, روح کو نکال لیا, یہ مردہ ہوگی. اور سارے قبر کٹھے ہو گئے. بچی کو نلایا گیا, کفن دیا گیا, لکڑیاں رکھ کر اس بچی کو جلایا گیا. ساری لکڑیاں جل گئی, بچی نہ جلی. سبحان اللہ.
سارے کافر حیران پریشان ہے، کہنے لگے کیا بات ہے، آج دن تک ایسا واقعہ کوئی نہیں پیش آیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، سب نے زور لگایا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ جب تیسری مرتبہ لکڑیاں رکھی، بچی کو رکھا، آگ جلائی، لکڑیاں جل جاتی ہیں، بچی کا بال تک نہیں جلتا۔ وہ سرا ایک بوڑھا بابا کہنے لگا دیکھو کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے نبی کی بات سنی ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کو آگ اثر نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرا اللہ بھی سچا، میرے اللہ کا نبی بھی سچا، قرآن بھی سچا۔ جو قرآن کے ساتھ دوستی لگائے گا، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ دوستی لگانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جو کہتے ہیں قرآن کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ۔ بڑی مادر بڑی ہاتھ نیچے کر لیں۔ یہ قاری صاحب کا کیا قصور ہے؟ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہر کام کرتا ہے، مانگ کے لاتا ہے، کبھی فروٹ لے کے آتا ہے، سبزی لے کر آتا ہے، کپڑے لے کر آتا ہے۔ ابھی 8 دن پہلے مجھے فون کیا یار حکیم صاحب پروگرام ہے، رکھنا ضرور ہے، کرنا ضرور ہے، انتظام کوئی نہیں، سارا کچھ کیا آپ کے بچوں کے لیے۔ آپ نے کبھی اس کے بچوں کے لیے سوچا؟ بولیں کبھی میں نے سوچا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے بچے نے قرآن پاک مکمل کیا، حفظ کیا، میں ایک بھینس لا کر دیتا، قاری صاحب یہ ایک بھینس آپ کے لیے، آپ کی بچیاں دودھ پیئیں گی، میرے لیے دعا کریں گی۔ کبھی سوچا؟ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بچے نے ناظر قرآن پڑھا ہے، قاری صاحب کو الحمدللہ عمرہ کروایا ہے۔ وہ قاری صاحب اسی طرح الحمدللہ، قاری طیب صاحب چول پکا لیں دے رسی کھا پی کے ٹھڈ تے ہتھ مار کے ہو جانے ہیں۔ ان کی خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ یار یہ آپ کے بچوں کو انعام دیتے ہیں، میرا دل، انہوں نے نہیں مجھے کہا، واللہ کہہ رہا ہوں انہوں نے مجھے نہیں کہا، نہ رانا صاحب نے کہا، میرا دل چاہتا ہے ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، سارے دوست ان کے ساتھ تعاون کریں، جلدی کریں، جلدی ہمت کریں آپ پر۔ نہیں ایک منٹ قصہ مختصر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی قاری صاحب کے ساتھ بھی تعاون کریں، مدرسے کے ساتھ بھی تعاون کریں، کریں گے بھائی، جو کہتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر دیں ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں واضح خوشرحان سیری زبان حضرت مولانا عرفان عاجز صاحب، بڑے ہی خوبصورت انداز میں انشاءاللہ بیان فرمائیں گے حضرت مولانا عرفان عاجز صاحب۔ بھائی حضرت قاری آصف رشیدی صاحب کے رفیق سفر ہیں، وہ ایک کلام سناتے ہیں، اس کے بعد حضرت کا بیان۔ بابا جب